اللہ تعالیٰ آج کا دن شکر کا، آئیے سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ مارکائے حق اور حق غالب آ گیا، بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے۔ مزائل جاتا ہے یہ ادھر ہی جا رہے ہوتے، اس کو یہ وہ قوم ہے جس کی زندگی شروع موت کے بعد ہوتی ہے، تم ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ پچھلے مئی سے اس مئی تک 1 سال نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، وہ یقین دلا دیا ہے، وہ تاریخ رقم کر دی ہے کہ پاکستان کی آزادی کو ایک مستقل، مکمل اور مسلسل آزادی اسی 1 سال نے دی ہے۔ لیکن آفرین ہے اس قوم پر کہ اس نے دشمن کے اس حملے کو اس کو پسپا کر دیا اور پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ مودی اور اس کے انتہا پسند ہندوتوا بھارت کے اوپر ایسی لان تان کی ہے، ہمارا جشن تو وہاں بھی منایا گیا ہے۔ پریس کلب کے سامنے یہ متحدہ قومی موومنٹ کا مارکہ حق کے سلسلے میں ہونے والا اجتماع، اب پریس کلب کے سامنے جو پوری یہ اسٹریٹ ہے یہ بھر چکی ہے اور لوگ ہاتھوں میں جھنڈے، خواتین بھی اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور یہاں سے یہاں تک سر ہی سر ہے لوگوں کے۔ کراچی پریس کلب کے باہر MQM پاکستان نے مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ایک ایسا عوامی سمندر جمع کیا جس نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ سرحد پار بھی ایک واضح پیغام بھیج دیا ہے۔ آتش بازی، نعرے بازی اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ کراچی کی فضاؤں میں کیا کچھ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فضا نعروں سے گونج اٹھی اور آسمان رنگ برنگی آتش بازی سے روشن ہو گیا۔ موقع تھا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کا۔ چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی، سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی اور دیگر رہنماؤں نے کیک کاٹا۔ اس کے ساتھ ہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ MQM پاکستان کی اعلیٰ قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار نے ایک ہی اسٹیج سے دشمن کو للکارا۔ خالد مقبول صدیقی نے سپاہی سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک فاتح کے طور پر پیش کیا۔ الحمدللہ پچھلے مئی سے اس مئی تک 1 سال نے وہ فیصلہ کر دیا ہے، وہ یقین دلا دیا ہے، وہ تاریخ رقم کر دی ہے اس پہلے اور سنہرے سال نے کہ پاکستان کی آزادی کو کوئی عبوری اور ادھوری آزادی نہیں، ایک مستقل، مکمل اور مسلسل آزادی اسی 1 سال نے دی ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان نے، پاکستان کی بری فوج نے، پاکستان کی فضائیہ نے، بحریہ کی فوج نے اور خاص طور پر جس جذبہ ایمانی، جس حکمت، جس ارادے اور اس یقین کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنرل عاصم منیر، اللہ تعالیٰ آج کا دن شکر کا ہے،
آج کا دن شکرانے کا ہے, آج کا دن یقین کا ہے. آئیے سب سے پہلے اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں, پھر اب پاکستان کو. سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا تھا, لیکن قوم نے اتحاد سے اسے ناکام بنا دیا. وہ لوگ جو ہمیں ناکام ریاست دیکھنا چاہتے تھے آج وہ خود پریشان ہیں. بھارت کو یہ گمان تھا کہ پاکستان سے آنے والی خبروں کی وجہ سے, پاکستان میں پائے جانے والے چیلنجز کی وجہ سے, جب وہ پاکستان پر یرغمال کرے گا تو اس کو کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. بلکہ اس کو یہ بھی گمان تھا کہ جب بھارت حملہ کرے گا پاکستان پر تو شاید پاکستان میں رہنے والی قومیں, پاکستان میں رونما ہوئے مسائل کی وجہ سے آپس میں مسائل زدہ لوگ شاید اندرونی طور پر پاکستان میں ایسا خلفشار کھڑا ہو کہ پاکستان اندرونی طور پر دفاعی محاذ پر کمزور ہو جائے. پاکستان کے لوگوں, پاکستان کی تمام قومیتوں کے لوگوں, تم نے یہ ثابت کر دیا دنیا پر کہ ان 5 دنوں میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو تم نے ثابت کر دیا پورے پاکستان کے لوگوں نے کہ ہم میں کوئی پنجابی نہیں ہے, کوئی پختون نہیں ہے, کوئی مہاجر نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی بلوچ, کوئی سرائکی, کوئی گلگتی, کوئی ہزارے وال نہیں ہے. تم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک جب بھارت حملہ آور تھا. تم نے ثابت کر دیا ہم میں کوئی شیعہ نہیں ہے, سنی نہیں ہے, دیوبندی بریلوی نہیں ہے, ہم سب پاکستانی تھے ان 5 دنوں تک. تم نے ثابت کر دیا کہ ہم میں کوئی پیپلز پارٹی والا نہیں ہے, پی ایم ایل این والا نہیں ہے, پی ٹی آئی والا, ایم کیو ایم والا, جماعت اسلامی والا نہیں تھا, جے یو آئی والا نہیں تھا. ہم 5 دنوں تک تمام چینل, تمام میڈیا شام 6 سے 12 بجے تک, جہاں پر اس سے پہلے دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اختلافات ہماری دشمنیوں میں بدلے ہوئے تھے, ہم میں لڑائی ہوتی تھی, لیکن آفرین اس قوم پر کہ اس نے دشمن کے اس حملے کو اس کو پسپا کر دیا اور پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. ڈاکٹر فاروق ستار نے مارکہ حق کو حق کی جیت قرار دیتے ہوئے اب مارکہ معیشت کی طرف بڑھنے کا عزم ظاہر کیا. مارکہ حق اور حق غالب آ گیا. بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے. 10 مئی بالخصوص 2025 دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ صرف ہماری عسکری کامیابی نہیں, یہ عظیم الشان اور تاریخی کامیابی ہے جس کا صحرا ہماری سویلین قیادت, سیاسی اکابرین, سیاسی جماعتیں اور بالخصوص ہماری عسکری قیادت کے سر اس کا صحرا جاتا ہے, جنہوں نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا. ایک عظیم الشان کامیابی سے پوری سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم کو پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا, فخر سے چلنے کا موقع دیا. ہماری عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا. ان کی جو ہائیبرڈ وار تھی
ان کا ڈس انفارمیشن کا پروپیگینڈا کہ ایک پٹاخہ اگر وہاں پھٹتا تھا تو اس کا الزام پاکستان پر لگتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک سال میں اگر بھارت میں کچھ بھی ہوا, ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان پر الزام لگائے, کیونکہ پاکستان نے کہا پلوامہ ہو, پہلگام ہو, اگر وہاں کچھ ہوا اپنی نااہلی کو چھپانا ہے, ارے ہم تو جشن منائیں گے اور ہم تو خوشیاں منائیں گے, لیکن ان کی پارلیمان میں ان کی اپوزیشن کی جماعت نے بھی ہماری فتح کو سیلیبریٹ کیا, ہماری کامیابی کو سیلیبریٹ کیا. ایسے مودی اور اس کے انتہا پسند ہندوتوا بھارت کے اوپر ایسی لعن طعن کی ہے, ہمارا جشن تو وہاں بھی منایا گیا ہے, ان کی جماعت نے بھی ہمارا مشن منایا, ہمارا جشن منایا. پھر یہ احمد شریف, چودھری احمد شریف صاحب سے پوچھا گیا, ISPR کے جو DG ہیں, کہ اب کی دفعہ اگر کراچی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اول تو وہ ایسی حماقت کرے گا نہیں, اور اگر کرے گا تو ان سے نمٹنے کے لیے کراچی والے کافی ہیں, میری بیٹیاں میرے بیٹے کافی ہیں, میری بہنیں میرے بھائی کافی ہیں. تقریب میں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک تھے. کارکنوں کا جوش و خروش یہ بتا رہا تھا کہ کراچی کے شہری ملکی دفاع کے لیے اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. پاکستان مارکہ حق کے موقع پر MQM پاکستان کی جانب سے منعقد ہونے والے پروگرام کو ہم نے آپ کو دکھایا, لوگوں سے بات بھی کی, MQM کے رہنماؤں سے بھی بات کی, اور یہاں پر موجود جو خواتین ہیں ان سے بھی بات کی, اور یہاں پر جو ہے سب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے جب بھی اس پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو ایک ہو جاتی ہے, اور اگر بھی انڈیا نے دوبارہ کوئی اس طرح کی کوشش کی, پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی, تو پھر پاکستانی قوم پھر متحد ہوگی اور ایسی سزا دے گی جو بنیاد مرصوص سے بڑھ کر ہوگی. نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.